हेलो साहिल भाई, क्या हाल है? खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिन है भाई, नहीं है? जी, मोमिन हूँ। पक्के वाले? हाँ जी, कोशिश तो है। आपको मोमिन की डेफिनेशन है ना कि ना किसी से डसा जाता है और ना दोबारा डसता। अच्छा, मोमिन की तो हम तो सिफत ये डसे भी है जाते कि हैं, तो पक्के तो नहीं, लेकिन मोमिन तो ज़रूर है। मोमिन की सिफत कुरान में ये भी है कि वो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करता है हिफाजत सिवाय। करता है, बेशक बेशक। हाँ हाँ, आगे सुन लो, झटका ना लग हाँ, जाए। अच्छा। शर्मगाह की हिफाजत करता है सिवाय अपनी हाँ, बीवियों या लौंडियों के। तो लौंडियों की, आप जी। मोमिन की सिफत आपको लाने के लिए एक हाँ जी। लौंडी भी पकड़नी पड़ेगी। नहीं, ये कोई ज़रूरी तो नहीं लिखा गया इस्लाम में कि लौंडी होना कोई कर ज़रूरी सकते हैं है। ना, लेकिन हाँ, कर तो सकते हैं बेशक। अच्छी बात है ना ये। लॉन्डी अगर आजकल में तो स्लेवरी खत्म हो गई है, लेकिन अगर होती हो तो तो बाद में। अच्छी बात होती। नहीं होते तो अगर देखो ना, प्रिजनर ऑफ वॉर्स को एक तरीके से रखने का तरीका बताया हुआ। हाँ, फिर डिंगी डिंगी भी बताइए ना। डिंगी डिंगी बताइए। हाँ, प्रिजनर ऑफ वार की सजा है कि उन्हें चोट चोट के मार दो, सिंपल। हाउ डू यू थिंक दैट इट इज अ पनिशमेंट? हाँ, क्या? हाउ पनिशमेंट डू यू कैसे थिंक? है? इट्स अ वो कह पनिशमेंट। रहे हैं कि जी किसी को चोट चोट के मारना पनिशमेंट कैसे है साहिल भाई? आप अच्छा, जवाब दे नहीं दें। पनिशमेंट नहीं तो है बिलाल डू भाई। यू हैव समथिंग लाइक हदीस हो कि यहाँ पे कोई वाकया हुआ हो कि चोर चोर के अरे मारने की? इंग्लिश बोलने से, बिलाल भाई, इंग्लिश बोलने से नहीं आपका नहीं, पॉइंट इंग्लिश जो है वो बोलने के स्ट्रांग नहीं हो जाएगा नहीं। ना। हाँ नहीं, मुझे मैं ये बताओ मुस्लिम बिलाल हूँ। भाई, हाँ। आपको ये एब्सोल्युटली नॉर्मल लगता है कि आप किसी को बांदी बना रहे हो या मार्केट से खरीद के ला रहे हो? नहीं, आप उस वक्त की सिचुएशन देखें ना, जंग बदर हो रही है, जंग ओहद। जंग बदर में तो कोई बांदी नहीं आई, जंग ओहद में आई थी। तो फिर आप हाँ, तो देखिए, आप उस वक्त कोई का भी ले लो ट्रेडिशन था, एग्जांपल। उस वक्त का ट्रेडिशन था। हाँ, क्या ये ट्रेडिशन, शराब पीने का ट्रेडिशन नहीं था उस वक्त? बिल्कुल था। तो बंद कराया ना रसूलुल्लाह ने। बंद करवाया क्योंकि आयत आई तो बंद करवा दिया। क्या मूर्ति पूजा करने का ट्रेडिशन नहीं था? बिल्कुल था। बंद कराया ना हाँ, वन इस गो तरह में। सूद भी बंद करवा दी। हाँ। एग्जैक्टली exactly. तो ये हाँ, बहाने ना बनाओ कि ट्रेडिशन में क्या चल रहा था, नहीं चल नहीं, रहा इट था। हैजंट बीन एब्रोगेटेड, क्योंकि वजह है कि वो है ना कि एंड पे जिहाद होना है बहुत बड़ा, तो इस वजह से ये है कि अभी अगर आगे कोई जंग मेरा हो सवाल फिर से मुसलमानों की। वही हो जाता है बिलाल, हाँ, बाउंटी। क्या ये फिर। इंसानियत के हाँ मुताबिक है कि आप किसी की यार, देखें मा... इंसानियत जो है ना, आप मेरा देखें सवाल वो कोई खत्म होने दो रिलीजन नहीं बिलाल। है। यू डिफाइन बिलाल, इंसानियत जो है ना। हाँ। बिलाल, हाँ। मेरा सवाल खत्म होने दो। हम्म। क्या आपके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है और इंसानियत के मुताबिक है कि आप किसी की माँ बहन बेटी को पकड़ के लेके आओ या खरीद के लेके आओ? क्योंकि अगर अच्छा। स्लेव्स मार्केट में चल रही है तो आप खरीद के भी ला हम्म। सकते हो। हाँ। आप खरीद के लेके आओ या पकड़ के लेके आओ, हम्म। और आप उसके साथ डिंगी डिंगी करो, हाँ। हाँ। और उसको मार्केट में बेच भी सकते हो आप। तो दिस इज हाँ। एब्सोल्युटली नॉर्मल, और ये ह्यूमैनिटी के मुताबिक है, राइट? नहीं, अब देखिए ना, वो वाले ट्रेडिशन चेंज हो गए हैं ना, तो इट हैज बीन एब्रोगेटेड, ट्रेडिशन अब तुमने नहीं चेंज होता। नहीं किया ना, वो तो दूसरों ने चेंज नहीं किया। तो, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे अब लिए ये देखो ना, नॉर्मल एक है चीज क्या? खत्म हो, तो एक अभी नहीं सेकंड, हो रहा है, तो एक सेकंड और इट इज एक सेकंड साहिल नॉर्मल भाई, जरा हो मुझे रहा 1 मिनट दीजिएगा। है। जो एक हाँ, चीज खत्म हुई ना, वो मुसलमानों हाँ। ने नहीं की, वो मुसलमानों से अच्छा। जबरदस्ती करवाई गई है, वरना इंटरनेशनल ताल्लुकात खत्म हो रहे थे। आपके सऊदी अरेबिया ने सबसे एंड में खत्म हाँ, किया वो है। मुझे पता है, वो मुझे पता है, ओके सऊदी देन, ने तो एंड फिर में आप खत्म लोगों ने किया। मजबूरी की हालत में खत्म किया है। जब ये नहीं क्यों? मजबूरी खत्म होगी, आप लोग दोबारा करोगे, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया हुआ है। तो ये मजबूरी है, इंटरनेशनल दबाव यार, है, तो लिहाजा खत्म नहीं हो गई है। ये आपकी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि वैसे ही किसी को स्लेव खरीद लेना या किसी फ्री ओके, मैन अरे को अब स्लेव किसी मिसकंसेप्शन है, करना, तरीके अब से वो भी वो बनाना शुरू भाई। करो, दूसरा क्या मिसकंसेप्शन नाम है नहीं ये बोलो। ठीक। अब मिसकंसेप्शन की टेंटे नहीं करो। अब स्लेव बनाना हाँ। कैसे है, अगर उसके ऊपर सवाल है तो वो किए जा सकते हैं। साहिल भाई, आप हाँ, कंप्लीट मैं करें बात। बता रहा हूँ, किसी हाँ, फ्री मैन को स्लेव लेना, वो उस पे सिर्फ सवाल प्रिजनर नहीं ऑफ है वॉर्स के लिए बिलाल। ये है कि बिलाल आप लॉन्ड्री कर बिलाल सकते हैं। हाँ। बिलाल बिलाल हाँ। बिलाल, हाँ। हाँ। मुझे ये सब चीज पता है, इसी वजह से मैंने हाँ। बहुत स्पेसिफिक सवाल किया जिसका तुम घुमा रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो। मैं अच्छा। कह रहा हूं कि तुम्हारे नजदीक ये हाँ। बिल्कुल नॉर्मल और इंसानियत के मुताबिक है कि आप मार्केट से कोई स्लेव को पकड़ के लाओ या जंग के मैदान से किसी को पकड़ के लाओ, और उसके साथ आप डिंगी डिंगी करो और उसको आप मार्केट में बेच भी दो। क्या ये नहीं, देखिए नॉर्मल ना, है? सिर्फ सिर्फ मेरी बात सुने। सिर्फ हाँ, डिंगी डिंगी करने का हुक्म नहीं है।
Holy मेरा Prophet सवाल ने डिंगी डिंगी ये सुनो dress them सुनो as you बिलाल dress, बिलाल feed them बिलाल as you feed, बिलाल तो उनको पूरे बिलाल वो दे रहे हैं दूसरा राइट। बिलाल बिलाल हाँ जो सवाल मैं ना करूं उसका जवाब मत दो। अच्छा मेरा सवाल सेम नहीं, खाओ अब ये सेम अब पियो सेब पहनाओ इस पे सवाल हाँ, नहीं है। अच्छा मेरा सवाल ये है कि आप स्लेव के साथ डिंगी डिंगी कर सकते हो और आप उसको मार्केट में बेच सकते हो। क्या ये आपके नजदीक नॉर्मल और इंसानियत के मुताबिक है? अगर है तो हाँ बोलो, अगर मैं हॉली नहीं है प्रॉफिट तो के नहीं टाइम बोलो। में होता तो तब होता। क्या? अगर हॉली प्रॉफिट के टाइम में मैं होता उस वक्त होता तो तब था नॉर्मल। तो अभी आपके लिए ये इंसानियत के मुताबिक नहीं है? अभी वो सिचुएशन ही नहीं है ना, तो इंसानियत के मुताबिक कैसे सिचुएशन आएगी होगा? तो सिचुएशन आएगी तो फिर उसके हिसाब से देखेंगे। मतलब आपके लिए ये सिचुएशन आएगी तो वी विल ट्रीट देम एज कुरान हैज इंस्ट्रक्टेड अस टू ट्रीट। मतलब चोदोगे ना? एज पर कुरान तो आप उनको चोद सकते हो, इफ वी आर तो फीडिंग चोदोगे देम, ना? अगर हम उसको नान नफका दे रहे हैं। हाय 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 हाँ हाय, क्या लॉजिक! अगर आप उसको फीड कर रहे हो तो ये हाँ तुम्हारा हक बनता है कि तुम उसको चोदो, बिकॉज यू आर फीडिंग एंड बिकॉज यू आर गिविंग देम क्लोथ्स, है ना भाई? हाँ नान नफका उनका पूरा कर। हाँ अच्छा, अभी मेरे अच्छा को एक तो बात मेरी बताओ बात बिलाल। सुने, वॉर नहीं नहीं, टॉर्न कंट्री है, खत्म दे आर नहीं हुई, रोमिंग अराउंड। खत्म नहीं हुई, खत्म अच्छा नहीं हुई। हाँ, हम्म, अब मुझे ये बात बताओ हाँ कि कोई आपकी माँ और बहन को स्लेव बना ले, अच्छा ठीक है, वॉर हो रहा था, बना ले, और उसके साथ उसको अच्छा खिलाए पिलाए, मुर्गी बिरयानी, मुर्ग मुसल्लम, डिजाइनर कपड़े पहनाए, और उसके साथ फिर उनको चोदे और बेचे, तो चूंकि खिला पिला रहे थे, कपड़े दे रहे थे, तो आपकी बहन और बेटी के साथ कोई इस तरीके से करेगा तो ये भी नॉर्मल होगा ना? फिर दे डिजर्व, एंड द पर्सन हु इज फीडिंग ही आल्सो डिजर्व योर सिस्टर एंड डॉटर। अब देखिए ये तो फिर वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ना। हाइपोथेटिकल क्यों है? अगर आप किसी को बना हाइपोथेटिकल के, देखिए ना, अभी अभी इसमें देखें, अभी कोई वॉर हाइपोथेटिकल तो क्या नहीं है? हो रही है। एक सेकंड अभी जी, एक वॉर सेकंड तो साहिल भाई, नहीं। एक सेकंड रुके, इसका हाइपोथेटिकल खत्म करता हूँ। अभी तुमने स्टार्ट कहाँ से किया था कि स्लेवरी खत्म इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि अभी हाँ वो खत्म नहीं हुआ, जिहाद खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी आपका फाइनल जिहाद आना है, हाँ आपके सो कॉल्ड इमाम मेहंदी नहीं आना है, आने ना। हाँ हाँ ओके, सो अभी हाइपोथेटिकल नहीं रहा। इमेजिन करें अच्छा कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, अब हाँ हाइपोथेटिकल नहीं रहा, इमाम मेहंदी आता ठीक है, है। ठीक है? 15-20 दिन बाद नहीं आ रहा है, यार क्यों तुझे किसने तुम्हें कहा है? एक सेकंड, तुम्हें पता है, यकीन से कह सकते हो? हाँ मैं कह सकता हूँ, यकीन से कह सकता यकीन से कह सकते हूँ। हो? हाँ बाद मैं में बात अभी करना, निशानियां नहीं बोल। नबी की निशानियां पूरी कर लेंगे, साल बाद आ गया, कोई मसला हाँ नहीं, टेंशन नहीं। सो ठीक। बेसिकली इमाम मेहंदी आता है, लड़ाई शुरू हाँ करता है, हाँ तुम लोग उस वक्त लड़कियां पकड़ोगे, उनको स्लेव बनाओगे, चौदोगे। अब उस वक्त मैं और साहिल पकड़ेंगे तेरी बहन। अब बता, अच्छा हम अगर उसके साथ यही करें जो तुम्हारे कुरान ने कहा है, तो वो अच्छी बात, सही बात होएगी ना? क्योंकि अब तू उसे बुरा नहीं कह सकता, हम भी वही कर क्योंकि रहे हम थे लोग तेरे खाना कुरान ने भी कहा। खिलाएंगे। खाना खाना साहिल छोड़ यार, जो मुंह से मांगेगी वो वाला खाना। जो भाई एडम, बल्कि मैं तो खुद गरीबी वाला वेज थाली खाऊंगा और इनकी बहन को जो है मैं मुर्ग मुसल्लम खिलाऊंगा। भाई मैं मटन खिलाऊंगा भाई, और बता, वो भी बारबेक्यूड, बारबेक्यूड मटन। हाँ भाई, हाँ लेकिन भाई बिलाल, उसके बाद वियाग्रा की 2 गोलियां खा के 4 घंटे करूंगा, यार आई एम नॉट बीइंग पर्सनल। आगे पीछे से नॉटी वो भी। क्वेश्चन, नॉटी क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ नॉट बीइंग पर्सनल, वाई वाई वाई? वाई? क्यों? क्योंकि मैं तमीज से वाई? बात करना नहीं, चाहता अपनी इसमें बहन तमीज बेटी क्या आई है? तो वाई और तमीज और नॉट बी पर्सनल, दूसरों जाग की जाती है। बहन बेटियां ही नहीं है, हैं? हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ उस वक्त के टाइम। नहीं, इसमें तमीज, तमीज मतलब तुम्हारी बहन, इसी वजह से हम पर्सनल होते हैं, क्योंकि तुम क्यों? लोगों के नजदीक दूसरे की माँ, बहन, बेटी जो है ना, ये बस एक चूत है। आई एम रियली सॉरी गाइस। ऐसे लोग जो ये कहे कि भाई सिंस वी आर फीडिंग देम एंड वी आर गिविंग देम क्लोथ, दैट्स द रीजन वी हैव ऑल द राइट्स टू फक देम, तो भाई मैं फिर, हम ऐसे ही बोलेंगे। किसको नहीं सुनना है वो प्लीज थोड़ी देर के लिए डिस्कशन छोड़ दे, आई एम रियली सॉरी, लेकिन हम बोलेंगे और ये वर्ड ही यूज करेंगे। नहीं सुनना है किसी को, बुरा लग रहा है तो छोड़ दो। हाँ बिलाल,
تو تم لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ دوسرے کی ماں بہن بیٹی یہ تم کو بس ایک ہول دکھتا ہے، لیکن جب تمہاری ماں بہن کی بیٹی آتی ہے تو یہ ایک پرفیکٹ ایک عزت والی چیز، احترام والی چیز یہ ہو جاتی ہے. یہ ہپوکریسی ہے تم لوگوں کی. جو لاجک اور آرگیومنٹ تم دے رہے تھے. یس ایڈم پلیز. اور بیسیکلی تمہاری وہی بیٹی اور تمہاری وہی بہن جس کو ہم پہلے غلام بنائیں گے، ایک مہینہ اس کے ساتھ انجوائے کریں گے، اس کے بعد میں دلی کے بازار میں چوراہے میں کھڑا ہو کے اس کو بیچوں گا. اور کیسے بیچوں گا کہ جو چاہے وہ اس کے تھنوں کو بھی ہاتھ لگا سکتا ہے. ہاں اس کی نافے سے لے کے گھٹنے تک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، دیکھ نہیں سکتا، لیکن تھائیز تک پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا. اس کے تھنوں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ سکتا ہے، اس کے پیٹ کو ٹچ کر کے دیکھ سکتا ہے، اس کی ٹوئی کو دیکھ سکتا ہے ٹچ کر کے، لیکن اس کے پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. باقی تمام باڈی کو چھو کے ٹچ کر کے انجوائے کر کے خریدے گا اگلا، بازار میں کھڑا کر کے بیچوں گا. کیوں بھائی، کیوں نہ بیچوں؟ جب تمہارے نبی کے صحابیوں نے ایسا کیا، جب نبی نے ایسا کیا، مجھے بتاؤ کہ پھر تمہاری ماں بیٹی نے ایسا کیوں کرنے سے منع ہے؟ تو یار اب یہ تو وہی بات ہے نا کہ ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے. ہائپوتھیٹیکل نہیں ہے، ہائپوتھیٹیکل کہاں ہے؟ پاسٹ ہو وہی چکا ہے، دیکھے نا، فیوچر کی ہو بات کر چکا رہے ہے ہیں. نا. فیوچر جب پاسٹ ہو آئے چکا ہے اور تو فیوچر کی بات کر رہے ہیں، ہم فیوچر کی بات کر رہے ہیں. تو نبی اس نے سے لڑکیاں لاس نہیں تو بیچی، پھر ٹھیک ہے. لڑکیاں اگر نہیں ہم بیچی ہار نبی گئے نے. تو ٹھیک ہے. ہار گئے تو ٹھیک ہے، لو جیسے ساحل مان گئے انہوں نے، اگر ہار کیا گئے تو بولا؟ ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہار اگر گئے ہم تو چلے گا. ہار گئے تو ٹھیک ہے. جتنے بھی لوگ ہیں دیکھیں بھائی لوگوں، اس لیے اسلام کے خلاف کھڑا ہونا سب سے امپورٹنٹ جز ہونا چاہیے آپ لوگوں کی لائف کا، بہت امپورٹنٹ جز ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہار گئے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ جیت گئے تو یہ یہی کریں گے جو میں نے بولا ہماری ماؤں بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ. سو اور یہ اینی ون، بےغیرت کیا بول رہا ہے ایڈم؟ ہار گئے تو ٹھیک ہے، their mother and sister deserve this. ہار ہاں گئے ہاں تو ان کی ماں بیٹی ڈیزرو ہوا کرتی ہے ہے. ایسے لوگوں پہ. تو اگر آپ ہار گئے تو پھر ہاں تو تم لوگ بغیرت ہو نا سالو، تم کرو گے نا ہاں بہن تو چودو، تم تم لوگ کرو گے. بغیرت نہیں ہو، اسی لیے تو تم کہہ رہا ہوں، بغیرت نہیں ہو اسی لیے پھر تو اس سب کو وجہ تیار سے. کر رہے ہیں ہم، اسی لیے تو اچھا. آرمی تیار کر رہے ہیں کہ جب تم لوگ کھڑے ہو گے نا تو تم لوگوں کو کھڑا ہونے سے پہلے چود کے رکھ دیں. کیسا بےغیرت انسان ہے یار. نہیں بغیرت کی بھی کوئی ڈیفینیشن ہے، وہ اس ڈیفینیشن سے بیونڈ ہے بھائی. بیونڈ ہے، بیونڈ. نیکسٹ کوسچن. بولیے سہیل بھائی، اس کو بےغیرت ہوتا ہے یہ. بلال انڈیا سے ہو کدھر سے ہو؟ میں نہیں ہوں انڈیا سے، میں یو اے ای سے. ابے عربی کا لسان نہیں آتا، یو اے سے ہوں. عربی نطفے کے ہو؟ نہیں پھر پاکستان ہندوستانی نطفے کے ہو کیا پاکستانی نطفے کے ہو؟ پاکستانی نطفے کا ہے. ساحل میں نے کہا تھا پاکستان میں یہ لڑکے لوڑے جتنے بھی ہیں نا، یہ کالجوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں، کالج زمانے سے، اسکول زمانے سے یہ کہتے آتے ہیں کہ ہم ایک وقت آئے گا جب غزوہ ہند کریں گے اور یہاں پہ ہم یہ والی لڑکیاں، یہ جو اور نہیں، میرا ایسا اور یہ والی بالکل نہیں لڑکیاں کہتے، ان کو مت ہے آپ چل کو وے چپ کرے بہن کے لڑے چپ کر، ان کو ہم نے ملک غنیم بنانا ہے، ملک الجمین بنانا ہے. ان کو بچپن سے یہ بات ان کی کامیڈی سینس میں چلتی ہے، ان کے مذاق میں چلتی ہے، یہ جب اپنے کالج کے باہر کھڑے ہو کے بولتے ہیں تب کے مذاق میں چلتی ہے بھائی، کیونکہ یہ جز ہے اسلام کا. اٹ از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ جز آف اسلام، کیونکہ مومن کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. دیٹس دی ریالٹی. اور ایٹ لیسٹ چلو سچائی سے بولا اس نے، ہاں بولا. اس نے بہت وی بغیر نیڈ کی ٹو ہے، اپریشیٹ دیٹ. نہیں لیکن پہلے صحیح گھمانے کی چاہیے. کوشش کیا ایڈم، پہلے گھمانے کی کوشش کیا، ان کے رائٹس کھلاؤ پلاؤ، پہلے گھمانے کی کوشش کیا. جو ہم کو معلوم ہے، جو ان کے علماء جو وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں نا جلیبی، وہ انہوں نے بھی کوشش کی، ہم کو معلوم ہے، لیکن ان کو نہیں معلوم یہ چیز کہ ہم یہ پہلی بار یہ سب جواب نہیں سن رہے. اچھا، میں 4000 لوگ جو 3 بجے دیکھ رہے ہیں، اس میں سے کئی ساری مومنائیں بھی ہوں گی. میں آپ لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں ابھی. تمہارا جو بھائی ہوگا، تمہارا جو باپ ہوگا، اور تم خود آپ سوچو کہ تمہارا اسلام کیا سوچ دے رہا ہے. اچھا نہیں، جو آپ لوگ مومنہ ہیں ان کے لیے ایک اور چیز دیکھتے ہیں. اوکے، ایک اور چیز آگے چلتے ہیں. اسلام کے اندر ایک مسلمان فیمیل کی جب شادی ہوتی ہے، اس نے مرد کے تابع کیوں رہنا ہے؟ مرد کے انڈر کیوں رہنا ہے؟ مرد کے تابع ہو کے کیوں رہنا ہے؟ کیونکہ مرد کھلاتا پلاتا ہے. دیٹس اٹ.
تو فیمیل ان اسلام، چاہے وہ مسلمان فیمیل ہو چاہے وہ نان فیمیل ہو، وہ صرف ایک چے ہے. کیوں چے ہے؟ کیونکہ مرد کھلاتا پلاتا ہے. قرآن کی آیت ایبسلیوٹلی کلیئر ہے کہ وہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، اس لیے تم چے بن کے رہو گی اس کے لیے. مرد عورتوں پہ حاکم ہے، یہ لکھا ہوا ہے. ایک ہاں جی، تو چے بن کے رہے گی نا، حاکم ہے وہ، چے بن کے رہے. کیوں تو حاکم ہے کیوں ہے؟ تو حاکم کا حاکم کیوں ہے؟ مطلب نہیں، کیا آگے مطلب آگے ہوتا ہے؟ آگے حکومت آگے کرنا نا. حاکم، ہاں حاکم کیوں ہے؟ ہاں اگلا پارٹ پڑھے. بیکاز، کیونکہ ہاں کیونکہ خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے. میں آنسر دے دیتا ہوں ان کے بہاف میں. تھینک یو. تو میں نے کون سا غلط بولا؟ کیونکہ وہ مال خرچ ہے. پھر میں نے کیا غلط بولا؟ حکمرانی کس بات پہ کرو؟ کیونکہ مال خرچ کرتے ہو. جو عورت سارا دن گھر کا کام کاج کرتی ہے، بچے پالتی ہے، تو ایک مرد کو تو سنڈے کی چھٹی بھی مل جاتی ہے، اور سیٹرڈے سنڈے کی بھی مل جاتی ہے، فرائیڈے میں ہاف اچھا ڈے بھی تو ہو جاتا ہے. حکمرانی کا کیا جو کیا لڑکی ہے؟ ہے یہ وہ دوسرا تو کیا؟ 24 گھنٹے کام کرتی ہے. وہ تو بچہ رات کو 12 بجے بھی اٹھے گا تو اس کو سنبھالتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے. اس نے تو اس کا چھٹی بھی کوئی نہیں ہے. اس کی تو اچھا تو مدرس ڈے میں پھر بھی چھٹی نہیں ہوتی سالی کی. اچھا تو اس میں پھر کیا اس کی اس آپریشن نے کیا تو ہو مدر رہی ہے؟ ڈے یہ کے اوپر سمجھائیں. بھی اسے دودھ پلانا نہیں، ہے. آپریشن کیا ہو رہی ہے؟ اچھا بلال بلال ہاں بلال ایڈم، صرف ہاں سوری، ہاں آئی ایم ریئلی نہیں ریئلی نہیں، پلیز سوری. پلیز کیری آن. ہاں میں صرف ایک بات رکھوں گا کیونکہ میرے کو اچانک یاد ہے اور وہ بھول جاؤں گا، پھر یہ حاکم والی بات آپ رکھنا. بلال بلال بھائی، ہاں کیا یہ زیادہ جی صحیح بھائی. نہیں رہے گا ہاں یا رسول اللہ کو یہ یا اللہ کو یہ عمل نہیں رکھنا چاہیے تھا کہ ہاں بھائی ہاں فیمیل کے بدلے اگر ہاں پریزنر آف وار اگر آپ پکڑتے ہو ہاں تو جو مرد حضرات ہے، ہوں چاہے وہ اس سائڈ سے ہو، تو ان کی گانڈ ماری جائے، اور تمہارے سائڈ سے مومن حضرات اگر وہاں پکڑے جاتے ہو تو ماں ہاں. بہن کو بیچ میں لانے کے بجائے تمہاری گانڈ ماری جائے. یہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا؟ ایڈم آئی ایم ریئلی سوری، یہ اچانک سے ایک خیال میرے دماغ میں آیا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ صحیح طریقہ ہوتا. خیال تو آپ کا اچھا ہے، کیونکہ لڑائی تو وہ کرنے آتے ہیں نا، مرد کرنے آتے ہیں. لڑکیاں تو پانی پلا رہی ہوتی ہیں یوزلی. اگر آپ دیکھیں وہ تو پانی پلانے یا مرم پٹی کرنے کے لیے آتی تھی نا جنگوں میں ہاں پرانے زمانے میں. سو ان ریالٹی میجرلی مرد لڑ رہے ہوتے تھے. شاید ہی کوئی ایک آدھی لڑکی ہوگی جو لڑے گی، ورنہ یوزلی لڑکیاں نہیں لڑتی تھی پرانے زمانے میں بھی. پانی پلاتی تھیں، اور تو گانڈ تو پھر ان کی مارنی چاہیے مردوں کی وجہ، کوائٹ فرینکلی. اور پھر آیت آ جاتی گارڈ کے بدلے گارڈ. ایسے تو کوئی آیت نہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ آیت ہے، اس نے کہا آیت آ جانی تھی اچھا اگر یہ حکم ہوتا. اچھا تو یہ بہتر نہیں ہوتا؟ ماں بہنوں کی عزت رہ جاتی. ہاں بلال. سلیوری میں نے بتایا ہے آپ کو کہ اس وقت دیکھے نا، اس وقت کا جو ٹریڈیشن تھا پہلے عربوں کے لیے شروع میں آیا نا ارے تو کہ چینج کرنا چاہیے تھا نا، نہیں. ٹریڈیشن والا آرگومنٹ اگر ختم وہ کر دیا ہم نے. ایبروگیٹ ابھی ہاں تک ایک نہیں سیکنڈ ہوا یار، ایک کیونکہ وہ سیکنڈ ایک اینڈ پہ سیکنڈ. میں نے آپ کو چنگیز بتا خان دیا کو کہ جہاد چنگیز خان کو برا کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ ہی واز اٹائرنٹ اس وجہ سے. اوکے. اور اس نے کیا کیا تھا؟ اس کا جو خیمہ ہوتا تھا اس کے اندر لڑکیوں کی غلام لڑکیاں ہوتی تھی جن کو چتاتا رہتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا ہاں. تو چنگیز خان میں اور محمد میں فرق کیا ہے؟ یا صرف اس بات کو لے کے کہ سلیوری تھی اسلام میں اسٹارٹ کتنا میں، اب اس سوچنا پہ یہ پڑا ہے تو نہیں نا تمہیں، کتنا سوچنا پڑا ہے تمہیں سوچنا کیا کہ پڑا. چنگیز خان اور محمد میں فرق کیا ہے. اتنا سوچنا پڑا ہے تمہیں. امیجن دیٹ دس از دا ریئلٹی آف محمد. اگر قرآن کو اور اسلام کو نکال دو، سائڈ پہ کر دو، تو ہاں محمد اور چنگیز خان میں کوئی فرق نہیں. اچھا پھر تو دوسرا کیا نام ہے، اسٹینلے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، کسی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. کال ایوری ون ایکول. میں نے تو اس کا مان گئے نا آپ کے محمد میں اور چنگیز خان میں کوئی فرق نہیں ہے اگر نہیں میں اسلام اور بالکل بھی قرآن کو نہیں سائڈ پہ مان کر دو. رہا. اوکے. کیا کام محمد نے ایسا کیا جو چنگیز خان نے نہیں کیا؟ چلو ٹیل می. لڑائیاں اس نے کی، اچھا مرتے دم تک کتوں کی طرح لڑائیاں کرتا رہا محمد. 49 صحیح بیٹلز کی اس نے. اس کے علاوہ ٹھیک. ادر چھوٹے چھوٹے سرایاز بھی علیحدہ بھی تھے، لیکن 49 کہا جاتے ہیں کہ اس میں ایز اے کمانڈر اس نے ساری پریپریشن کر کے بھیجی. جو بندہ 9 سال میں 49 لڑائیاں کر رہا ہے، آپ امیجن کرو کہ ایک سال میں کتنی لڑائی بنتی ہے اگر بندہ 9 سال میں 49 لڑائی کر رہا ہے. ایک ایک ٹائم میں کتنی فوجیں کتنے کتنے ایریاز میں بھیج رہا ہوگا. یعنی کہ 5 بیٹل 5.5 بیٹلز ایک سال کے اندر
5 یا 6 بیٹلز محمد جو ہے وہ کر رہا ہے. 2 سالوں کے اندر وہ 11 بیٹلز کر رہا ہے, اپنی فوجیں بھیج رہا ہے پریپریشن کر کے ڈفرنٹ ایریاز پہ اٹیک کروانے. وہ دور دور تک فتح مکہ کے بعد دور تک جا کے 1100-1200 کلومیٹر دور تک اس نے اٹیکس کروائے. محمد اور چنگیز خان میں فرق کیا ہے, اور وہاں سے بچیاں لے کے آ رہا ہے. اور پھر چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 43 کی تفسیر پڑھتے ہیں تو محمد لوگوں کو انسائٹمنٹ کے دے رہا ہے, آؤ وہاں پہ اٹیک کرتے ہیں تبوک پہ. وہاں پہ حبشہ کی کالک اور روم کی سفیدی کے ملاپ سے بہت ہی زبردست پیلے بالوں والی بچیاں کھڑی ہیں, آؤ وہاں پہ اٹیک یہ کریں, میں کون تمہیں سی پیلے تفسیر ہے؟ بالوں والی بچیاں دیتا ہوں. یہ کون سی تفسیر ہے؟ بناتے افسر دیتا ہوں, قرطبی بناتے افسر دیتا ہوں. مجھے بتاؤ ایک محمد, وہ ٹائرنٹ قسم کا انسان جس کے لیے حدیث میں محمد اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے 5 چیزیں دی ہیں, اس میں یہ ایک چیز کون یہ ہے صحیح حدیث کہ ہے؟ ایک مہینے, کون صحیح سی حدیث حدیث ہے؟ مسلم کی, صحیح مسلم کی, ایک کون سی چیز اس میں حدیث سے ہے یہ ہے بتائیں؟ کہ میں 1 مہینے کی مسافت سے لوگ مجھ سے ٹیرر کھاتے ہیں, 1 مہینے کی مسافت سے لوگ مجھے ٹیرر کھاتے ہیں. اتنی لڑائیاں لڑتا تھا کہ جب وہ اپنی فوج لے کے نکلتا تھا لوگوں میں ٹیرر پھیل جاتا تھا کہ آ گیا ہلاکو خان چنگیز خان. سیم چیز جو چنگیز خان ہلاکو خان نے کی, اس میں اور محمد میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. صرف قرآن اور حدیث حدیث سائڈ میں کر نمبر تو دو. بتائیں. اوکے, میں اب حدیث سے دکھانا شروع کر دیتا ہوں. لو جی بھائی لوگوں, اچھا اگر میں ساری حدیثیں تمہیں ابھی ثابت کروں, اسلام چھوڑو گے نا؟ پھر تو نہیں کہو گے اسلام اچھا ہے, نہیں کبھی بھی پھر نہیں. فائدہ مجھے دکھانے کا, پھر مجھے اچھا اتنی محنت کرنے کا فائدہ تمہارے ساتھ. نہ دکھاؤ گے, نہ دکھاؤ. اوکے چلو, یہ سائل پہ نئے بندے کو لے لو, ختم ہو صرف گیا. یہ سلیوری پہ کرنے سے یہ نہیں پتہ لگتا کہ اسلام پہ ہاں لوگ سلیوری نہیں, میں نے سارا کچھ ختم کر دیا بیٹا. ہلاکو بیٹا خان کچھ بھی نہیں ختم کیا تجھے تم نے. تجھے کیا ختم بتایا, کیا؟ تجھ سے یہی بولا تھا کہ ہلاکو خان میں اور محمد میں فرق بتا دے, تو نے نہیں بتایا, اور میں نے ثابت کیا کہ کوئی فرق نہیں. ہاں. 11 گھر بنائے ہوئے تھے مسجد نبوی کے اندر, ہر گھر میں اچھا. ایک لڑکی اور 4 غلام سلیوز جو کہ صحیح حدیثوں میں آتے ہیں, 4 غلام سلیوز, ہاں. لڑکیاں سلیوز. اپنا حفصہ کے بیڈ کے اوپر ڈنگی ڈنگی مچا لیتا ہے وہ کسی سلیو کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو گیم اچھا کا اور کوئی ایڈم پوائنٹ بھائی نہیں ہے کہ آپ سلیوری ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, یہ ماننے والوں میں سے نہیں ہے, اس کے پیچھے ٹائم ویسٹ مت کیجیے پلیز. کوئی بات نہیں, لوگوں کو پتا لگ رہا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں. اچھا اس میں ایک بات دیکھو, یہ لڑ بڑا میرے کو ہنسی آئی ابھی. مسلم صاحب تھوڑا رک جائیے آپ. جی جی میرے کو ابھی اتنی ہنسی آئی. ایڈم صاحب نے بولا کہ میں دکھاتا ہوں تو پھر چھوڑ دو گے, تو بولے نہیں چھوڑوں گا. تو بولے پھر نہیں دکھاؤں گا, تو بولے نہیں دکھاؤ. مطلب ایسی ہو گیا کہ ایک پیشنٹ اچھا ہے. ٹھیک ہے, میں ڈھونڈ لوں گا. ارے بلال میں رک ڈھونڈ جاؤ لوں یار, گا, ڈھونڈ لوں گا لیکن چھوڑوں گا پھر بھی نہیں. بلال ہاں ایک تو منٹ یہ رک تو کوئی جاؤ. چھوڑنے کا تو کوئی جواز نہیں ہے کہ دوسرا انہوں نے ایسا کہا تو ابے چھوڑ دوں. ٹیررسٹ سالا, اس کو تم اپنا کے اچھا بیٹھے ہو. بلال ساحل بھائی بولے یار. بلال میرے کو بات تو کمپلیٹ کرنے دو, ہاں بھائی ہو کریں. سکتا ہے تم کو عقل آ جائے. ہاں ہاں. یہ ایسی ہو گیا کہ ایک پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, اور ڈاکٹر صاحب اس کو بولتے ہیں کہ بھائی تجھے ایڈس ہے. تو پیشنٹ بولتا ہے دکھاؤ. تو ڈاکٹر بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں رپورٹس دکھاتا ہوں تجھے, مانے گا نا؟ نہیں دکھاؤ ہی مت. ارے بھائی تیرے نہیں دکھانے بولنے, بھائی وہ ڈاکٹر ہے, تم کوئی ڈاکٹر ہو, تم تو خود اپنا ریلیجن بنا کے بیٹھے ہو نا, ایسے ہیومینٹی کر رہے ہیں. چلو آج محمد نے بھی تو ہیومینٹی یہی, کھیلیں گے. محمد نے بھی تو اپنا ریلیجن ہی بنایا تھا نا. اپنا محمد کا ریلیجن ریلیجن بنایا. اللہ کون سا خود آ کے تمہیں بتا گیا کہ میں نے ریلیجن دی ہے؟ اللہ کو دیکھا کسی نے؟ ہوا کو دیکھا ہے آپ نے؟ اللہ کو دیکھا نہیں, سمپل سی ہوا بات ہے, کو اللہ کو دیکھا دیکھا. ہے؟ ہوا کو فیل کر سکتے ہیں ہم, تم فیل کر سکتے ہو ہوا کو؟ ہوا کو فیل کر سکتے. فیل کر سکتے ہو نا؟ اوکے بہترین. اللہ کو فیل کر سکتے ہو؟ فیل کرا کے دکھاؤ. اوکے سو بیسیکلی دیر آر 6 سینسز جو کہ انسان کے اندر ہوتی ہیں. 5 جو سینسز ہیں وہ ہماری نروری سینسز ہے. اللہ کسی بھی نروری سینس کے اندر نہیں آتا. رادر اللہ آپ کی ڈریم کے اندر بھی نہیں آ سکتا, اور ویژن کے اندر بھی نہیں آ سکتا. آپ سے ڈریم اور ویژن میں آ کے اگر اللہ خطاب کرے گا تو آپ کے اسکالر کہتے ہیں کہ جان لو کہ واللہ نہیں, وہ شیطان ہے. ٹھیک ہے, تو انسان کی کسی بھی ویژنری سینسز کے اندر, ایون 6 سینس کے اندر بھی اللہ نہیں آ سکتا. تو بیسیکلی اللہ جو ہے نا, تو اسی طرح محمد اپنے منہ سے ٹیٹا کر دی نا, تو میں بھی ایک نبی بن جاتا ہوں, کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا نام ہے نبی ہے آدم میں تو پروڈیوس بک لائک قرآن میں مان جاؤں گا. پروڈیوس بک. شو می.
الحمدللہ یہ لوگ ویب سائٹ میری اپنی ویب سائٹ میں میری بک ہے. اگر میں بک شو کر دیتا ہوں ابھی آپ اسلام چھوڑ دو گے؟ یہ لو یہ میری بک پڑھو میری جان. نہیں دکھاؤ ہی مت آدم, دکھاؤ ہی مت. یہ بلال بولے گا دکھاؤ ہی مت. لو میرا بچہ پڑھے ذرا. Who am I? آدم سیکر. سب سے پہلے میری بک میں سب سے پہلا کام کیا ہے کہ میں کون ہوں, اس کے بارے میں پڑھے میرے بھائی. کیا لکھا؟ اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی فاقم الصلاۃ للذکر. فک مینی واہ یار مجھے نظر نہیں آ رہا, چھوٹا کر کے لکھا. اچھا تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا پڑھا عربی میں آپ نے؟ دبئی میں رہتے ہو بھائی, تمہیں تو عربی آنی چاہیے بھائی مجھے کیا نہیں مطلب آتی ہے. نیچے اردو میں بھی لکھا, وہی پڑھ لو. اچھا, بے شک میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں. لہذا عربک گرامر ہی قرآن پہ بیسڈ ہے. لہذا عربک گرامر ہی قرآن پہ. اوکے, لہذا میری ہی عبادت کرو اور میرے یاد کے لیے نماز قائم کرو. اچھا ناؤ میرا بچہ, یہ میں ایڈم سیکر کہہ رہا ہے, میں اللہ ہوں, میں کہہ رہا ہوں آئی ایم اللہ. اچھا آپ کہہ رہے ہو کہ گرامر جو ہے وہ قرآن کے اوپر بنا ہے. قرآن کے اندر گرامر کا کوئی ایک رول دکھا دو, ون رول. میں کہہ رہا ہوں بیسڈ آن قرآن ہے. میں وہی بول رہا ہوں نا, کوئی بیسڈ گرامر. دیکھو سمجھنے کی کوشش کرو, جب آپ سینٹنس بنا دیتے ہو نا سینٹنس, تو وہ سینٹنس بنانے کے لیے آپ کو گرامر کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں جی. تو اب مجھے بتاؤ کہ قرآن کے اندر گرامر کا کون سا قانون ہے؟ ون لا گرامر کا دکھاؤ قرآن کے اندر. یار اب ایسے اب لکھا تو نہیں ہوا کہ یہ گرامر کا قانون ہے, یہ کوئی اوکے. تو بیسیکلی آپ کو بچپن سے جاہل بنایا گیا, اور آپ جاہل بنے ہوئے ہیں, اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جاہل بنے ہوئے ہیں. جب آپ نے اردو پڑھنا لکھنا سیکھی, پاکستان میں رہتے ہو, اردو پڑھنا لکھنا سیکھی ایک زمانے میں. ہاں جی. سب سے پہلے ایلی پے سیکھی, پھر آپ نے لفظ بنانے سیکھے, پھر آپ نے ٹینسز سیکھے. اب وہ جو ٹینسز ہیں وہ گرامر کے ہوتے ہیں. آپ نے سیکھا کہ پاسٹ ٹینس کیسے یوز کرنا ہے, پاسٹ انڈیفینٹ کیسے یوز کرنا ہے, فیوچر ٹینس کیسے یوز کرنا ہے, فیوچر کنٹینیوس کیسے یوز کرنا ہے, پریزنٹ کنٹینیوس کیسے یوز کرنا ہے. یہ سیکھنے کے بعد آپ نے لفظوں کو سینٹنس بنایا. اگر گرامر موجود ہی نہیں تھی تو قرآن سینٹنس ہی نہیں بنا سکتا. ہیومن وہ سینٹنس بول ہی نہیں سکتے, ہیومنز کو سینٹنس سمجھ ہی نہیں آ سکتے اگر گرامر نہیں تھی. سو گرامر تھی تو سینٹنس بنے تھے. اگر قرآن نے گرامر کے رول دینے تھے تو پہلے رول دیتا. مجھے بتاؤ قرآن سے پہلے گرامر کے رولز قرآن میں کدھر لکھے ہوئے ہیں؟ جسائل یار سیریسلی یہ پڑھا لکھا اپنگ ہے یار, تم جو بولتے ہو نا اپنگ, یہ پڑھا لکھا اپنگ ہے یار. لائک دس از ہاؤ اسٹوپڈ اٹ از کہ بچپن سے پڑھتے آ رہے بولتے آ رہے, کبھی سوچا ہی نہیں اس بات کا ان لوگوں نے کہ قرآن سے گرامر نہیں نکلتی. اور میرے بھائی گرامر کو چینج کیا گیا قرآن کو صحیح کرنے کے لیے 12ویں صدی عیسوی میں. قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ اگر عربی کی بیسک لغت کے اوپر جاؤ تو وہ آیت غلط ہو جاتی ہے, شرک دکھاتی ہے. لہذا قرآن کو صحیح کرنے کے لیے, اللہ کو ایک دکھانے کے لیے قرآن کے لیے گرامر چینج کر دی گئی. نمبر 1. نمبر 2, قرآن میں ڈھیر سارے الفاظ نون عربک ورڈز ہیں جو سیریائک لینگویج سے ہیں, کچھ نیچے ایرانی لینگویج سے ہیں. ان لینگویجز کا مطلب ہی نہیں تھا. ارلی اسکالرز ایک ایک لفظ کے 8-8 10-10 میننگ دے رہے ہیں. ان کو سیدھا پدرا کرنے کے لیے آپ کی گرامر میں اس کی لغت میں ٹرانسلیشن بنائی گئی ہیں. پڑھے لکھے اپنگ ہو آپ, جو بولا گیا آپ کو زندگی میں وہ بس بولتے جا رہے ہو جیسے کہ طوطا بولتا جاتا ہے. اپنے بلال بھائی میں آپ سے بس ایک ہی ریکویسٹ کروں گا, جو آپ نے ابھی ڈسکشن کیا ہے آپ تھوڑا سا اکیلے میں بیٹھ کے اس کو پھر سے سننا میرے بھائی, اور اپنے اندر کے ضمیر کو تھوڑا ہلانا اور سوچنا بھائی کہ آپ کس چیز کا دفاع کر رہے ہو, اور اس کا دفاع کرنے کی چکر میں آپ نے کیا کیا بولا ہے.